بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نئی صبح نیا دن۔ پیارے دوستو، ویلکم ٹو آور ریلیجن اسلام چینل۔ جب تم کسی کے لیے غم زدہ ہو جاؤ تو اس میں اللہ کا کیا جواب ہے؟ یا الہی، ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں بنائی۔ جیسے اس نے دن کے آنے کا وقت مقرر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے راتوں کے اختتام کا بھی وقت مقرر رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا محسوس ضرور ہوتا ہے کہ اب ہم اس درد سے باہر کبھی نہیں نکل پائیں گے اور اسی درد میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے کہیں نہ کہیں سے ہمارے لیے راستے بنا ہی دیتی ہے اور کہیں نہ کہیں سے ہمارا ایک اچھا وسیلہ بنا ہی دیتا ہے اور ہمیں اس درد سے نکال ہی دیتا ہے۔ اور یہی تو اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ ایک وقت آئے گا، وہ تم کو اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ تو پھر اللہ کی اس گواہی سے بڑی اور کون سی گواہی ہو سکتی ہے؟ پیارے دوستو، اللہ توکل ایک ایسی چیز ہے، اگر کسی انسان کو اس کی عادت پڑ جائے تو وہ کبھی اس دنیا میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ جب رب کائنات تم کو خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے اس صبر کا صلہ بہت قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہے، تو پھر تم کیسے اپنی امید کو توڑ سکتے ہو؟ اللہ تو ایک بار کن فرماتا ہے تو انسان سیکنڈوں سے پہلے غنی بن جاتا ہے۔ وہ چاہے تو ایک منٹ سے پہلے غنی کو فقیر بنا دے، فقیر کو غنی بنا دے، تمہاری سوچوں کو ایک منٹ میں بدل دے۔ وہ چاہے ایک سیکنڈ میں کیا، ایک سیکنڈ سے پہلے کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہاری آنکھ جھپکتے ہی اس دنیا کو وہ اندھیرے میں لا دے، اس دنیا کو اندھیرے سے روشنی میں لا دے۔ اس چیز میں اللہ کی ہر ایک حکمت ہے۔ تو پھر سوچو، جو دعا تم اپنے لیے کرتے ہو وہ اللہ نے ایک بار بھی قبول کر لی، تم غنی کیا، وہ تم کو فقیر سے بھی بادشاہوں کے تخت پر بٹھا سکتا ہے۔ اس بات پر بھی سبحان اللہ کہا جائے گا۔ اس لیے اللہ سے یہ امید سے نا امید کبھی مت ہونا۔ جس کے کن کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکا تو انسان کیا چیز ہے؟ وہ چاہے چلتے انسان کو بستر پر بھی لٹا سکتا ہے، یہ بھی یاد رکھے۔ وہ چاہے لیٹے ہوئے انسان کو، بستر پر پڑے انسان کو چلا بھی سکتا ہے جو چلنے کے قابل نہیں ہوتا۔ بس اللہ کے ایک کن کی دیری ہے۔ کبھی تم اللہ سے مانگتے ہوگے اور تم کو لگتا ہوگا کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو رد کر رہا ہے۔ دوستو، دعا میں دیری لگتی ہو تو کبھی یہ مت سوچا کرنا کہ اللہ تمہاری دعا قبول نہیں کر رہا، بلکہ اس بات کو ہمیشہ کے لیے تم نے تھام لینا ہے اور ہمیشہ کے لیے دل میں بٹھا لینا ہے۔ رب کائنات نے تمہاری بات پہلی بار میں ہی سن لی ہے۔ جب تم نے پہلی بار اس دعا کو مانگا تھا تو اللہ نے تمہاری دعا تب ہی سن لی تھی۔ انتظار بس اللہ کے کن کا ہوتا ہے اور کسی چیز کا نہیں۔ صرف تھوڑی دیر اور، تھوڑا سا وقت اور، کچھ وقت اور اللہ تم سے مانگ رہا ہے وہ وقت جو تم قیمتی وقت الٹے کاموں میں لگا دو یا کسی اور چیزوں میں لگا دو۔ وہ اللہ تم سے وقت مانگ رہا ہے، وہ وقت کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے حوالے کر دو تو اللہ یہ دنیا تمہارے حوالے کر دے گا۔ اس دنیا میں جو تمہاری چاہتے ہیں وہ تمہارے حوالے کر دے گا۔ تمہاری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ کائنات کا مالک بھی تم سے وقت مانگ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، جس کو تمہارا مانگنا اتنا پسند آ گیا کہ اس رب کائنات نے بھی وقت بڑھا دیا تمہارا۔ اور ایک بات جو سب سے اہم ہے، یاد رکھنا، دعا سے دعا، جب دعا قبول ہوتی ہے، دعا سب سے پہلے تو اس شخص کے گناہوں کو جلد معاف فرماتی ہے۔ جو دیر سے دعا قبول ہوتی ہے اور اس دیر کے وقت سے کئی گنا زیادہ اللہ پاک اس شخص کو عطا کر دیتا ہے کہ
کہ دیر والا جب اپنی دیر سے دعا قبول ہونے کو یاد کرتا ہے، جب معلوم پڑتا ہے یہ اللہ نے مجھے جتنا بھی عطا کیا ہے اللہ نے صبر کے امتحان سے دیا ہے، تو یقین جانے اس شخص کی یہی تمنا ہوگی، کاش کہ جب میں مصیبت میں تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا وقت اور بڑھا دیا ہوتا اور مجھے اس سے دگنا ملتا۔ اور جو شخص زیادہ دیری میں اللہ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بادشاہوں کے تخت سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان کو جب معلوم پڑتا ہے کہ یہ مجھے جتنا بھی عطا کیا ہے یہ میرے صبر کے وقت کے مطابق اللہ نے مجھے دیا ہے، تو وہ انسان یہی سوچے گا کہ کاش اللہ تعالیٰ نے میرا وقت تھوڑا سا اور بڑھا دیا ہوتا، کچھ وقت اللہ تعالیٰ کو میں نے اور دے دیا ہوتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا قبول ہونے کے بعد بھی وہ تمہارا ساتھ نہیں دے رہا، وہ تب بھی تمہیں آزما رہا ہے، وہ پہلے بھی تمہیں آزما رہا تھا اور ہمیشہ کے لیے وہ تمہیں آزماتا رہے گا۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے، اس دنیا میں تم قائم ہو، وہ تب تک تمہیں آزماتا رہے گا۔ آخر آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ایک نہ ایک دن یہ دنیا بھی چھوڑ دینی ہے، اور اس وقت بھی یہ جو تم نے اللہ کو دیا ہوا وقت ہے مقرر، یہ مقرر وقت بھی تمہارے کام آئے گا۔ جو دنیا کا مال ہے وہ تو دنیا میں رہ ہی جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، وہ میزان میں دیکھے گا جب تو اتنی نیکیاں، اتنا اجر، اتنا ثواب ہوگا کہ وہ شخص دیکھنے والا اتنا حیران ہو جائے گا کہ میں نے تو نہ کبھی اتنے روزے رکھے، نہ میں نے تہجد پڑھی، نہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، تو یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان شخص کو ایک کانٹا بھی لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس پر بھی اس کا گناہ معاف ہوتا ہے۔ اور جب اس شخص کو بتایا جائے گا کہ یہ نیکیاں تمہاری کس وجہ سے آئی ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں اتنا اجر کیسے آیا ہے، جب اس شخص کو بتایا جائے گا کیونکہ فلاں موقع پر تمہارے بچے کی موت واقع ہوئی، تم نے صبر سے کام لیا، تمہیں کانٹا لگا، تم نے صبر کیا، فلاں موقع پر تم کو کسی شخص نے برا بھلا کہا، اس پر جو تمہیں تکلیف ہوئی اور تم نے صبر سے کام کیا، صبر کا سہارا لیا، تو یہ سارا وجود زیر و زبر ہے۔ تو اس شخص کی یہی تمنا ہوگی، کاش اللہ نے مجھ پر ساری زندگی مصیبت ہی رکھی ہوتی، اللہ نے مجھے کبھی خوشی نہ دی ہوتی۔ ایک حدیث میں اور آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میزان میں صبر سے بڑھ کر وزنی اور کوئی بھی نیکی نہیں ہوگی۔ جزاک اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ کچھ ہماری صبر کی نیکیاں تھی، اور جو کہ آپ کبھی کبھار ایسا بھی ہماری زندگی میں وقت آتا ہے کہ ہم کسی انسان کے لیے غم زدہ ہو جاتے ہیں، کسی انسان کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالنا چاہتے ہیں، لیکن وہ شخص ہمیں اپنا قیمتی وقت نہیں عطا کرتا، اس وجہ سے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس پر بھی انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ کبھی نہ کبھی انسان کو اس کی چاہت، اس کی محبت اللہ تعالیٰ اس کے قدموں تلے بھی رول دیتا ہے۔ اللہ ایک کن چاہے، اس کے ایک کن کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، تو انسان کیا چیز ہے، وہ تو بس کن کہتا ہے تو کن فایا کن ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم جی رہے ہیں، جتنی بڑی مرضی یہ دنیا ہے، یہ دنیا اس کے کن کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے کن کے بغیر ہمارا چلنا پھرنا، ایک ایک قدم بڑھانا بھی اس کے کن کے تابع ہے۔ ہمیں تو لگتا ہے ہم یہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، لیکن ہمارا کھانا پینا، بیٹھنا، بولنا، یہ اللہ پاک کے کن سے ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ کن فرما دے تو ہماری زبان بند ہو جائے، ہمارا چلنا کیا، ہم اچھے خاصے جتنے مرضی ہم شیر بن جائیں، ہم بستر پر آ سکتے ہیں، اور اس کا ایک کن ہو تو وہ ایسے ہی معذور انسان کو ایک منٹ میں بھگانا شروع کر دے، دوڑنا شروع کر دے انسان۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو پر۔ اللہ حافظ۔